السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، دشمن ظرف والا ہونا بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ میں ایک عجیب سی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دشمن ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر دشمن کم ظرف ہو تو اس سے بدتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایک ایسا دشمن موجود ہے جو ہمیں شکست تو نہیں دے سکتا، جو ایک مرتبہ ہماری ٹرائی کر چکا ہے فورسز کو اور منہ کی کھا چکا ہے۔ آپریشن سندور کے ابھی تک زخم وہ چاٹ رہا ہے، لیکن اس کے پاس دوسرا اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ایک طرف تو وہ بلوچستان ہو یا دیگر ہمارے علاقے ہوں، وہاں پر انسرجنسی پھیلاتا ہے، یہاں پر دہشت گردی کو فنڈنگ کرتا ہے اس کی، اور یہاں فتنہ الخارج کو سپورٹ کر رہا ہے۔ دوسری طرف وہ پاکستان میں آبی جارحیت سے باز نہیں آ رہا۔ پاکستان کے جو دریا ہیں وہ ظاہر ہے کشمیر سے آتے ہیں، ہمالیہ سے آتے ہیں اور بھارت کے راستے سے آتے ہیں، تو اس پر ڈیم بنانے کے جو منصوبے ہیں یہ بہت عرصے سے چل ہی رہے تھے۔ اس کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی ابتدائی طور پر کام نہیں کیا گیا، لیکن اب حکومت ہوش کے ناخن لے رہی ہے اور اس سلسلے میں سندھ طاس معاہدے پر عالمی سیمینار بھی ہوا ہے، اس سے خطاب بھی کیا ہے مختلف شخصیات نے۔ میں اپنے مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے چاہوں گا کہ جو مختلف شخصیات نے خطاب کیا ہے کچھ اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ But deterrence collapses when red lines are blurred, when existential threats are minimized, when aggressors are allowed to test the patience of nations, drop by drop, brick by brick, canal by canal, and dam by dam. So Pakistan must speak clearly. The Indus is not a pressure point. The Indus is not a bargaining chip. The Indus is not a weapon to be placed in India's hands. The Indus is a lifeline of Pakistan. And any attempt to turn that lifeline into a noose must be treated as a threat to the survival of our state. اور وفاقی وزیر موسمیات تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کیا کہا ہے، ذرا یہ بھی سن لیجیے۔ Neither a crisis of climate nor a crisis of water. This is a crisis of justice. That the same neighbor that controls this water flow or claims that it controls the water flows because someone else decides when the water is going to flow and flood you. Someone else decides when the water is going to be stopped. No treaty in the world is worth the weight of the paper on which it's published. Now here the court passed a judgment and put limits on the technical design, on the flow of water, put natural limits and decided this is how it's going to be organized. یہاں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ پانی ہماری زندگی ہے، ہماری ریڈ لائن ہے۔ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں۔ Pakistan has consistently demonstrated its commitment to peaceful engagement and constructive dialogue and the faithful implementation of the treaty. But if an attempt is made to stop the water of Pakistan, our national leadership stands resolved to respond effectively to restore the water for the people of Pakistan. ناظرین، نیشنل کنونشن سینٹر میں سندھ طاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا جس سے مختلف شخصیات نے خطاب کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس پر گفتگو کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ حارث نواز صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، یہ جو سیمینار ہوا ہے، جس طرح سے خطابات کیے گئے ہیں، دنیا کی توجہ دلا رہے ہیں اس اہم مسئلے کی جانب، اور سندھ طاس معاہدے کو جس طرح کچھ سمجھ ہی نہیں رہا بھارت، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سیمینار سے کوئی فرق پڑے گا اور بھارت کا ہاتھ روکا جائے گا؟ دیکھیں، ایسے سیمینار امپورٹنٹ ہیں، ضروری ہونے چاہیے، کیونکہ دیکھیں دنیا سے ایکسپرٹ آئے ہوئے تھے، یو ایس اے سے، چائنا سے، رشیا سے، all over the world, and they were all flabbergasted know India's behavior. اور یونینٹی جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، سب نے کہا کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی دو ملکوں کے درمیان ہے، it can't be changed, it can't be unilaterally changed, it has to be brought by the گرانٹر جو ہے وہ ورلڈ بینک ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے دونوں ملک اپنی ثالثی سے مرضی سے چینج کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا کلیئر ہے اس کے اندر۔ آئی ڈونٹ نو کس بات کا ڈاؤٹ، اور انڈیا کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی ہماری کیا کیپیبلٹی ہے، ملٹری مینس کے کہ اس کو اپنی جگہ بنانے کے لیے، لیکن ہم اس سے پہلے تمام پولیٹیکل مینس استعمال کر رہے ہیں۔ ایٹ دا بگننگ آف دس پولیٹیکل مینس جو آج ہم نے یہ سیمینار کیا اور بتایا کہ پاکستان کا یہ حق ہے، اور یہ دنیا کو یقینی بنانا چاہیے، خاص طور ورلڈ بینک جس کا گارنٹر ہے۔ اور سیکنڈ، یہ صرف سندھ دریا نہیں ہے، یہ دریا 240 ملین لوگوں کی پانی کی سیاست ہے، یہ فوڈ سیکورٹی ہے، یہ جہاں سے ہم زراعت کرتے ہیں،
یہاں سے ہم معیشت کو سپورٹ کرتے ہیں. وی ول نیور ایکسیپٹ اینڈ ٹالریٹ اینڈ اس کے اوپر کوئی بھی قرض نہ لگ سکے. یہ باتیں بڑی کلیئر آج باتیں کی گئی ہیں. سیکنڈ, جو چائنیز تھے ڈاکٹر, انہوں نے جو بات کی, گورنر نے بات کی کہ یہ اوپر چائنا ہے اپر ریفرینگ, چائنا ول ایکٹ ٹو ایکٹ اگر کسی اسٹیٹ پہ یہ کرتے ہیں. دین اسٹیٹس کو روکنے کے لیے چائنا کے آل مینس اویلیبل ہیں اینڈ دین انڈیا ول پنچ لاٹ. لیکن اس سے پہلے دیکھیں ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, ہمیں امیڈیٹلی ایک تو ہم نے کیا تیاری کی, لاسٹ ایئر انڈیا نے پانی چھوڑ دیا تھا, کیا ہم نے پانی کو ریزروائر کرنے کے لیے, کنزرو کرنے کے لیے کوئی نہیں بنائے. اسی بات پہ انڈیا نے پہلے بھی کیس جیتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان ملین آف ایکڑ آف واٹر جو سمندر میں پھینک دے رہے, ہم اس کو یوز کرتے ہیں دیٹس اے ڈیولپمنٹ واٹر کے اوپر. اب ہمیں کم از کم اگر اب اس دوبارہ پانی چھوڑتا ہے, جو لاسٹ ایئر چھوڑا 73 لاکھ لوگ افیکٹ ہوئے تھے, ابھی کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دوائی بنا لیتے ہیں, کچھ اور ارینجمنٹ ہم چھوٹے بنا لیتے ہیں تاکہ پانی کنزرو کریں اور 3-4 مہینے کا پانی اویلیبل کر کے سیو کر کے جب ڈراؤٹ کا سیزن آ جاتا ہے ہمارے پاس. سر قطع کلامی ہوگی, معذرت اس کے لیے, لیکن سر بڑے عرصے سے ہم ڈیمز کی باتیں سن رہے ہیں, یہاں بہت بڑی بڑی شخصیات آئیں جو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی ڈیمز بنانے کے حوالے سے, لیکن سر ہمیں دنیا کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جس طرح پاکستان نے اپنی اہمیت منوائی ہے پوری دنیا میں, ہمیں آپ یہاں پر سرمایہ کاری کریں, ہمارے ڈیمز بنائیں, ہمارے ڈیمز کی تعمیر کے لیے یہاں پر سرمایہ کاری کریں, کیونکہ اس وقت بڑی اہم ضرورت ہے. بھارت بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں 3120 میگا واٹ کا جو ہائیڈرو پاور نیٹ ورک انہوں نے تعمیر کیا ہے مغربی دریاؤں پر, جو پاکستان کے لیے مختص ہے. تو سر پاکستان کو دنیا کو یہ باور نہیں کروانا چاہیے کہ یہاں پر آ کے ایسی انویسٹمنٹ ہو, ہمیں ظاہر ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے, پیسا ہوگا تو ہم ڈیمز تعمیر کر سکیں گے. لیکن جب انڈیا اتنے عرصے سے بنا رہا ہے اور ہم کیس بھی ہارے, اس کے بعد بھی ہم نے ٹرائی, اب انڈیا ورلڈ بینک نے کہا نہیں پاکستان رائٹ ہے, پانی نہیں روک سکتا انڈیا, تو ہم نے آج سے 5-6-7 سال پہلے کی ورلڈ کو کنیکٹ کیا, ان سے کیوں بات کی, ہم نے ان کو اس وقت آفر کیوں نہیں کیا, وائی وی ہیو بین ویٹنگ. ہمیں یہ چیزیں اب پہلے کرنی چاہیے تھی. بہرحال اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر انڈیا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اور ورلڈ بینک کی بات بھی نہیں سنتا, دین ہمارے پاس بڑی سمپل بات ہے, یونائٹڈ نیشن از اویلیبل, وی ہیو ٹو گو بیکاز اٹ از نیشنل سیکورٹی کی بات ہے. اٹ از ناٹ خالی یہ لوگوں کی زندگی کی بات ہے, ہماری فوڈ سیکورٹی ہے, ہماری زراعت ہے, ہماری معیشت ہے, ایوری تھنگ انڈیپینڈنٹ. اور اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو اس سے اچھا ہم لڑکے مریں گے, اور ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. سر لیکن یو این کی آپ بات کر رہے ہیں, یو این کی قرارداد مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اور دہائیوں سے پڑی ہوئی ہے, اس کو بھارت نے کبھی خاطر میں نہیں لایا, وہ بھارت نے کبھی توجہ نہیں دی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یو این کو کردار ادا کر سکے گا, بھارت پہ دباؤ ڈال سکے گا؟ دیکھیں جان بات یہ کہ وہ ایک کشمیر از اے ڈیفرنٹ ایشو, ٹھیک ہے, دو ملکوں میں ڈسپیوٹ ہے لینڈ کا اور کشمیر کا. یہ سروائیول سیکورٹی, نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. اس کے اوپر پاکستان کا اسٹیچر بڑا ہائی ہو چکا ہے. ابھی ہم نے جو کچھ ہمارے کے حق پہ کیا, ہمارا اسٹیچر ہائی ہوا, ہم نے پیس میڈیشن کرائی, ہم نے اتنا بڑا کام کیا جس پہ آپ کے سامنے دنیا مترک ہے, دنیا میں سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ چلے. سو ناؤ پیپل ول لسن ٹو اس, اور ہم جا کے بتائیں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہم وہ جا کے بتائیں. کیا دنیا میں کوئی ملک ہوگا 5 بڑی طاقتوں میں جس کی ویٹو پاور ہے, اس کو ویٹو کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. دین اگر اس پہ ریزولوشن آتا ہے, کوئی سینکشن نہیں لگاتے, دین وی آل دا مینس ٹو گو منٹ مین. اینڈ ہم 2 منٹ میں ہمارے پہ ایک انچ ہم نے ان کے جتنے ڈیم کی ہم نے وہ انچ ہم نے ان کے ایریاز کو کور کیا ہوا ہے. وی کین سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے پہلے پولیٹیکل مینس استعمال کر لیں. وی مسٹ یوز اٹ, اور اس کے بعد ہم پھر جو نا رائٹ سے ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پولیٹیکل مین یوز نہیں کیا اور آپ نے ریٹنگ یوز کر لیے. انڈیا یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہمارے جو ہمیں ایکسپلائٹ کرے, بتائے کہ پاکستان نے یہ وار مانگنے کی ہے, کوئی وجہ کی ہے, تو ہم سارے مین استعمال کریں. امریکہ کو کانفیڈنس میں لیں اس وقت, یورپین یونین کو کانفیڈنس میں لیں, ہم اپنے ہمسایہ ملکوں میں جو ہمارے پہ چائنا ہمارے ساتھ ہے اس سے بات کریں, رشیا ساتھ ہیں, ہر ایک سے بات کریں. وی مسٹ ایکسپلور آل کارنرز اینڈ دین لاسٹ ملٹیمنٹ اویلیبل ہے. وہ فیلڈ مارشل نے بڑی بات کلیئر کی ہوئی ہے کہ وی ول ٹیک, یہ انڈیا واٹر ویپن یوز کرتا تھا ایکٹ آف وار, اور ایکٹ آف وار مین آل ملٹیمنٹ, اور ہم انڈیا کو پتہ ہے کہ واٹ آل وی کین ڈو. یہ نہیں روکے گا, نہیں روک سکتا, لیکن شیطانی کیا کرتا ہے, ایک دم پانی چھوڑتا ہے, اور پھر آپ کے ساتھ جو ہمارا نقصان ہوا لاسٹ ایئر بھی, کراپس کا بھی, سارا کچھ یہی سب. یہ اس کو روکنے کے لیے وی ہیو ٹو گو اینڈ امیڈیٹ ٹیک.
سر جو آپ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے پانی چھوڑ دینے کی صورت میں ہماری اجناس متاثر ہوتی ہیں, فصلیں متاثر ہوتی ہیں, لوگوں کی اموات ہوتی ہیں. مصدق ملک صاحب نے بھی یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6,000 لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے, ہزاروں زخمی ہوئے. سر میں کسی ایک گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی ریزروائرز کے لیے, ڈیمز بنانے کے حوالے سے, پانی محفوظ کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانے کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصلحتوں کا شکار ہو جاتی ہیں یہ حکومتیں یا پھر اور کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں پرائرٹیز ہونی چاہیے. آپ دیکھیں جو گلگت بلتستان ہے, اگر ہماری آج کل آپ کے سامنے آپ بھی پتہ ہے کہ کتنا پانی, یہ الیکٹرک شارٹیج کے دیکھتے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. گلگت بلتستان میں ہماری کیپیسٹی 1,00,000 میگا واٹ ہائیڈرو الیکٹریسٹی بنانے کی ہے. کیوں نہیں ہم استعمال کریں؟ ہم آئی بی پی سے یو نو دا ریزن وائی وی آر ٹیلنگ یو, وہ اس پرابلم سے ہم ابھی تک نہیں نکل سکتے ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک ڈیزاسٹر, سب قسم کے اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. جب نیشنل ایشوز کے اوپر بات آ جاتی ہے, نیشنل سیکورٹی کی بات آتی ہے, عوام کی فلاح و بہبود کی بات آتی ہے, عوام کی آرام کی بات آتی ہے, عوام کی آپ حکومت بناتے کیوں, عوام کے لیے بناتے ہیں نا, تو پھر اس کے اوپر آپ کو مصلحت نہیں ہوتی ہے. پھر آپ کو کوئی چیز نہیں ہے, آپ کو کلیئر وارننگ دیں نو آئی پی پی نتھنگ بٹ جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں آپ ہیں پاکستانی بٹھائیں یا بات کریں ختم کریں. انہوں نے 10 گنا زیادہ پیسے کما لیے, اٹ دین اپنا بس کر دیں. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اور اس کے لیے اب میرے خیال میں یہ اب پرابلم یہ کہ فوج کہاں فیلڈ مارشل جو ہیں وہ میڈیشن بھی کرا رہے ہیں, مار کے حق بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی لڑائی بھی کر رہے ہیں, افغانی سے بھی ڈیل کر رہے ہیں. اب یہ کتنا دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, شہادتیں بھی دے رہے ہیں, قربانیاں بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. نیشنل کلیمٹی آتی ہیں اس میں بھی کریں گے. بھی آپ فلڈ سیزن اسٹارٹ ہو جائے گا, آپ دیکھیں پوری فوج نکلی ہوگی. لاسٹ چیز آپ کو یاد ہے کتنا وہاں پہ سوات میں گلگت بلتستان میں کتنا لوگوں کا نقصان ہوا, کیا کچھ ہوا, کتنی فیملی جہاں سے کہیں تھی وہ گئی. تو یہ ساری کیا ہم نے اب اس کے کاؤنٹر میں یہ کوشچن حکومت آنسر وجہ سے. صحیح ہے سر. اس کے پیچھے بھی آپ سمجھتے ہیں بھارت کا یہ ہاتھ ہے, کیونکہ جس طرح سے دہشت گردی کے پیچھے تو بھارت کے تانے بانے ملتے ہی ہیں. بھارت اس طریقے سے پاکستان کو انگیج کر کے دونوں بارڈرز پہ, دونوں اطراف پہ جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہماری ہٹانے میں کامیاب ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں بھارت کے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے اس مقصد میں بھی؟ بالکل دیکھیں بھارت اس کے پیچھے ہے نا. یہ تو پانی جیسے چھوڑتا ہے اچانک, پہلے بتاتا نہیں ہے, پہلے اپنا ریزروائر پورا کرتا ہے اور پھر they have to inform us, they have to be in a hotline all the time کہ ہم نے اتنا کچھ پانی ہو گیا, اتنا مدد کریں, اب یہ پانی چھوڑیں. یہ تاکہ when you come to know کہ پانی انڈیا میں آنا شروع ہو گیا ہے تو ہم اپنی تیاری کر لیں, لوگوں کو وارننگ دے دیں, لوگوں اپنی کراپس کے, اینیملس کو, اپنے گھروں کو سب کو شفٹ کر لیں, بجائے کہ سڈن ان کے سارے بچوں جہیز, ان کا مویشی جانور ہر گھر گر گئے, تباہ ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. We can conserve all these things. لیکن the problem is they suddenly leave it and they do by design and we suffer and we keep quiet. So this is the time Pakistan should talk to Indians. ہم ڈر تو بات نہیں کرتے ہیں لیکن we should warn them through any means کہ اگر this time happen then this part is going to be again. سر یہ کانفرنس کا انعقاد تو اچھی بات ہے, پوری دنیا کو ایک میسج جا رہا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, کیونکہ سیاسی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہماری فوج تو ظاہر ہے بہت سارے محاذوں پر اس وقت مصروف بھی ہے, اور ایک آرمی چیف, ایک فیلڈ مارشل کیا کچھ کریں, تو یہ تمام جو سیاسی جماعتیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے وہ حکومت کا حصہ ہوں, انہیں ایک APC کرنی چاہیے, مل بیٹھنا چاہیے, ایک پیغام دینا چاہیے کہ ہم اس مسئلے پر کم از کم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یکجاں ہیں, متحد ہیں. آپ کی اس وقت اور نہیں جو کم از کم نیشنل اسمبلی ہے آپ کی سیشن, بجٹ سیشن میں آپ کا, اس کے بعد سینٹ ہے, وہاں سے ہم کیوں ایک جوائنٹ سیشن کر کے اس کو کیوں نہیں کر سکتے؟ دیٹ از دا وائس آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا ورلڈ لسن ٹو وین دا نیشنل اسمبلی عوام کے نمائندے جو بات کرتے ہیں دیٹ کیری دا ویٹ. آپ وہاں سے ایک اسٹرانگ ریزولوشن لے کر آئیں, بتائیں کہ اس کے اوپر پوری قوم کو بتائیں کہ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ, وی ول ناٹ ٹالریٹ اٹ. نمبر 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی آپ کی ہے, وہاں پہ ایک میٹنگ کر لیں, وہاں پہ سارے جگہ کہ انڈیا کو میسج آئے, یہ دے آر دا رائٹ فورمس, وہاں جا کے بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ وی آر ویری سیریس اباؤٹ اٹ. اور سیکنڈ جو سیمینر کیے اس کا فالو اپ, دیٹ میٹرز اے لاٹ. اس کو فالو اپ کیسے کرنا ہے, ود ان 2 weeks ہم نے اس کے لیے کیا ایکشن کیا, کیا یونائٹڈ نیشن گئے, کیا اس ICJ میں گئے, کیا ہم ورلڈ بینک کے پاس گئے, یا ہم نے سیمینر کر کے ختم کر دیا, لوگ واپس چلے گئے. سو دیز آر دا تھنگز وی ہیو ٹو کیپ فالوئنگ اس کے, تاکہ اس کا فروٹفل رزلٹ تو نکلے جو ہم نے اتنی ایفرٹ کی ہے, پیسہ بھی خرچ کیا, انوائٹ بھی کیا, باتیں بھی ہوئیں,
देन व्हाट इज नेक्स्ट? इसका जॉइंट सेमिनार का एक पेपर बनना चाहिए, उस पेपर को फिर आप वर्ल्ड बैंक में ले सही। दें, उस बैंक को रिजल्ट। सो देयर आर 101 थिंग वी हैव टू डू फॉर दिस। अच्छा सर, इसके साथ साथ जैसे कि अभी इस वक्त भारत को गर्दन से पकड़ा हुआ है हमने, फ़ज़ाई जो हदूद है उसकी बंदिश का अगर मामला हो, क्योंकि बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है वहाँ की एयरलाइंस को। एयर इंडिया इस वक्त तबाही का शिकार हो चुकी है, जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप समझते हैं कि इस चीज़ के साथ मशरूत करके पानी के मामले में भारत को टेबल पर लाया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है और करनी चाहिए या नहीं? देखें रेहान, देखें इंडिया मिलते कर है टेबल पे आने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन द व्हाट आर द रीजन? क्या कहता है? नो टॉक ऑन कश्मीर। अब आप बताइए, अगर हम कश्मीर के बगैर उससे बात करते हैं इस वक्त, तो दैट मीन्स कि हमने 370 और 35 रिवोक किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। सो वी से कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ डिस्कशन, इट इज अ डिस्प्यूट, चाहे आप बायलैटरली करें, बट इट हैज टू पार्ट ऑफ द एजेंडा, देन वी आर रेडी, वी हैव नो प्रॉब्लम, we will discuss all issues including कश्मीर। अगर इस वक्त कश्मीर को छोड़ देते, दुनिया को मैसेज आएगा, दुनिया को इंडिया कहेगा पाकिस्तान ने जो है इलीगली इंडियन हेल्थ ऑक्युपाइड हेल्थ जम्मू एंड कश्मीर को कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हमने कहा कि these are the realities, these are the problem। इसलिए हम इस पे बात नहीं कर रहे। इंडिया का पिंच होता रहेगा, बट हमारा एक जस्ट स्टैंड है, इसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कश्मीर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अगर बात करनी है इट हैज टू बी पार्ट ऑफ इट, इट इज अ डिस्प्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन, देन बायलैटरली आल्सो शिमला में भी रिकॉग्नाइज्ड है। इंडिया जिस तरीके से यूनियन की वहां पर कब्जा किया है, अब वो बॉर्डर ये करना चाह रहा है कि इंटर बॉर्डर ट्रीटी में यूनियन की करे। तो कहीं ना कहीं हमें अब स्टैंड लेना है, और स्टैंड लेना है। हमारा स्टेचर इंडिया से बहुत हाई है, इंडिया समुद्र की तह में दफन हुआ है, बिल्कुल। हम रीजन स्टेबलाइजर हैं, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। हमने एक सुपर पावर का, ईरान का बहुत बड़ा एक हमने मेडिसिन का काम किया, तो दुनिया की कोई बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर सकती। इसलिए हमें अब अपने आप को कैश करवाना है। कैश करवाने के लिए हमारी तैयारी, हमारा होमवर्क ऑल शुड बी डन A1, दैट्स व्हाट वी कैन सक्सीड। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से सेमिनार हुआ, जिस तरीके से हम दुनिया को बार बार झंझोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे साथ आबी जारहियत हो रही है भारत की जानिब से और हमारे लोगों को प्यासा मारने की साजिश कर रहा है भारत, अगर ये सब इस पर तवज्जो नहीं देती है दुनिया, पाकिस्तान के पास लास्ट रिजॉर्ट क्या है? पाकिस्तान के पास आखिरी ऑप्शन क्या है? क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर? देखिए, पाकिस्तान शुड गो टू यूनाइटेड नेशन, और अगर वहाँ से रिस्पॉन्स ल्यूक वार्म है, जो कि आई एम श्योर के पॉजिटिव होगा उससे, देन वी हैव मिलिट्री नीड। और हम पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों की जिंदगी, अपनी मईशत, अपनी ज़राअत किसी हालत में इसकी कुर्बानी नहीं दे सकते। ये हमारे लाइफ एंड डेथ है। हमारे लिए ये जो है, ये हमारी जो एक्ट ऑफ वॉर है इंडिया के लिए, हमने अनाउंस किया हुआ है। और हमने एक इंच एरिया कवर किया हुआ है, इंडिया का, पूरे इंडिया का हमने कवर किया हुआ है। इसलिए इंडिया को भी पता है व्हाट ऑल, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी मॉडर्न है, कितनी एक्यूरेट है। इंडिया को हमने तो फतेहानी फायर किया था सिर्फ, अभी आपके हमारे को 10-12 मिसाइल की रेंज है, फर्क डिफरेंट किस्म की, और इंडिया की मिसाइल दुनिया की ऑब्सोल्यूट तरीन है, और वहाँ पर आप यूरेनियम जो है वो चोरी होता है। इसलिए बात ये है कि हमने अपनी तैयारी रखी हुई है। फौज ने, फील्ड मार्शल ने पूरी तैयारी हर जगह की है। इसीलिए मार्का पे क्यों मारा, हमने हर वक्त 24 घंटे मिलिट्री ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेज, ऑपरेशनल प्लानिंग, ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज। अभी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का जो हमने हेडक्वार्टर बना लिया है, उसका मकसद ही ये है कि यूनिफाइड कमांड, पूरी ऑपरेशन प्लानिंग, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तीनों सब चीज, लॉजिस्टिक्स, ऑल अवेलेबल प्लान करके, इंटेलिजेंस करके, देन ऑल सभी चीज अपनी लड़ाई करने की तैयारी करें, बट वी सेव टाइम, वी डोंट वेस्ट टाइम। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपके कीमती वक्त अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, एक और इशू है, अमेरिका ईरान सफारतकारी में नई पेशरफ्त सामने आ रही है। ट्रंप बज़िद हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान इनकारी है, पेशरफ्त हुई है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान सफारतकारी में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, उससे मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है।
ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران انکاری ہے، ایران کہہ رہا ہے کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے. یہ صورتحال ہے کیا اور آگے جا کر مستقبل کیا ہوگا؟ اس مذاکراتی عمل کا ایم او یو پر کس حد تک عمل درآمد ہوگا یا نہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب حامد المشرقی صاحب، جو اس سارے معاملے پر پوری نظر رکھتے ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. بہت شکریہ حامد المشرقی صاحب وقت دینے کے لیے. سر، یہ ایران، اور میں اگر سادہ سوال کروں، ایک عام آدمی کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے، ایران اور امریکہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ ہاں، بہت اچھی بات. دونوں اصل میں اپنے عوام کے آگے ایک ایسی فتح کی شادیانے بجانا چاہتے ہیں جو 100% کسی کو بھی نہیں مل سکتی. میں نے بار بار یہ بات کہی کہ یہ امریکہ کو بھی سمجھنا ہوگا سب سے زیادہ کہ وہ جو سمجھ رہا ہے کہ ایران وینزویلا ہے وہ نہیں ہے، اور جو ایران سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکا کو بالکل تباہ و برباد کر دے گا جو ہزاروں میل دور ہے، تو وہ بھی ناممکن ہے. اب بیچ کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک ایسا سپوائلر ہے جس نے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹا اور اس دلدل میں پھنسایا. وہیں پر اب وہ اپنی پبلک کے آگے اس 14 نکاتی ایم او یو کے اوپر اگر امریکہ کہے جی کہ ساری جیت اس کی ہوئی ہے تو غلط ہے، ایران کہے کہ ساری جیت اس کی ہوئی ہے تو وہ بھی غلط ہے. بلا شبہ ایران کے زیادہ تر مطالبات مانے گئے ہیں، ایران کا پلڑا بھاری ہے، لیکن وہیں پر ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مزید جنگ، مزید کسی بھی طرح کی کشیدگی جو ہے وہ خطے کو بہت بڑی تباہی سے دوچار کرے گی، اور اس کے بعد پھر اس کو جس انداز میں پاکستان، مصر، قطر، سعودی عرب، چائنا، ان ساروں کی کوششوں سے یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے، اس طرح کا معاہدہ دوبارہ کرنے میں شاید بہت دیر ہو جائے. اور ایک چیز اور کہ 60 دن جو ملے ہیں باقی معاملات کو طے کرنے کے لیے، یہ بڑے تھوڑے ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں تو وہ معاملات جو دہائیوں کے جو تعلقات ان کے خراب ہیں اور بہت بڑے معاملات ہیں، ان کو اس فاصلے کے لیے، ان معاملات کو طے کرنے کے لیے 60 دن تھوڑے ہیں. اور ان 60 دنوں میں بھی اگر ہم بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کریں، بار بار بیک ٹو سکوئر چلے جائیں، یعنی کہ مطلب پھر وہیں سے شروع ہو جائیں، تو معاملات اور خراب ہوں گے. جبکہ ابھی یورینیم کے انریچمنٹ کا معاملہ ہے، ایران پر باقی پابندیوں کا معاملہ ہے، ایران کے فروزن فنڈز کا معاملہ ہے، اس کے بعد پھر ایران جو بنیادی بات کر رہا ہے لبنان سے اسرائیل کی فوجوں کے انخلاء کی بات ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں جو خطے کے اندر ابھی حل طلب ہیں. اور ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ بحرین اور کویت اور ان کو انوالو کر کے یا ان کو اشتعال دلا کر اس جنگ کو کسی نہ کسی طرح عرب ایران جنگ میں کنورٹ کیا جائے. پاکستان نے اپنی کامیابی سے سعودی عرب کو، قطر کو تو اس سے ایک طرح سے روکا ہے اور علیحدہ کیا ہے، لیکن وہیں پر ابھی بحرین اور کویت چونکہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لیکن بہرحال وہ دے آر انڈر انفلوئنس، ان کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں، ایران اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے. لیکن کسی بھی حالت میں تمام خطے کے مسلمان ممالک کو اس سازش کو سمجھنا چاہیے. ہر حالت میں آپس میں جنگ سے یا آپس میں اشتعال انگیزی سے بہت زیادہ اجتناب کرنا ہوگا. اچھا حامد المشرقی صاحب، جس طرح سے ایران اپنے اگر موقف پر بضد ہو جاتا ہے، کیا اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے کہ ٹرمپ شاید اب اتنے طاقتور نہیں رہے ہیں؟ خاص طور پہ کانگریس میں جو بل پاس ہوتا ہے اس کے بعد ابھی آگے مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں، اور جس طریقے سے خود امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں اس جنگ کو لے کر اور اس کے خلاف، تو ٹرمپ کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں جس کا فائدہ لامحالہ طور پر ایران اٹھا رہا ہے. دیکھیے، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جس انداز میں صدر ٹرمپ نے نہ تو اس جنگ، یہ موسٹ ان پاپولر جنگ شروع کی امریکہ کے صدر نے، نہ اس میں نیٹو ان کے ساتھ تھے، نہ یونائٹڈ نیشن سے کوئی اس کی توثیق کرائی گئی، نہ سلامتی کونسل میں لے کے گئے، نہ امریکن سینٹ میں لے کے گئے، نہ امریکن کانگریس میں لے کے گئے، حتیٰ کہ ریپبلکن پارٹی کی جو اپنی پارٹی ہے اس سے بھی منظوری نہیں لی. تو یہ ایک شخص کا تنہا فیصلہ تھا، نیتن یاہو کے دباؤ میں آ کے، ایپسٹین فائل اس کے پیچھے تھی اور بہت ساری وجوہات تھی. اب اس کے بعد جو کانگریس نے 7 بار اس بل پر ووٹنگ کرائی، 6 بار ان کو ناکامی ہوئی. اب 4 ریپبلکن ووٹر ساتھ ملے، جس کے نتیجے میں اب صدر کے اختیارات کو محدود کرنے کا جو بل ہے جنگ کے حوالے سے وہ پاس ہوا. اب بلا شبہ صدر کے پاس اختیارات کے اوپر تھوڑا سوال اٹھ گیا ہے، لیکن یہ معاملات اتنی میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کمزور کر دیتے ہیں کہ اس کو ایران ایکسپلائٹ کرے. اور ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جہاں پر بھی امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کو کہیں پہ بھی لگا کہ صدر ٹرمپ
ٹرمپ کی اس کمزوری کا فائدہ ایران اٹھانے جا رہا ہے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے پھر صدر ٹرمپ کے ساتھ اس کو دوبارہ سے مضبوط کرنے, اور پھر معاملات اور خطرناک ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ دونوں کو افہام و تفہیم سے کام لینا ہے, دونوں کو معاملے کی نزاکت سمجھنی ہے. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ 6-7 دن سے آپ نے ہرمز کھلی ہے, روزانہ کے 50-60 بحری جہاز جانے شروع ہوئے ہیں اور دنیا کا انٹرسٹ کم ہو گیا ہے. اب پچھلے 4 دنوں کی جنگ سے دنیا نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا کیونکہ آپ نے ہرمز کھلی ہوئی ہے, تیل چل پڑا ہے. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اگر دوبارہ ایران نے تیل بند کیا تو پھر دنیا کو توجہ دے گی. دس از ویئر میں سمجھتا ہوں بڑی خطرناک صورتحال ہے. یعنی دنیا جو ہے وہ اس وقت توجہ دیتی ہے جب ان کی گردن پر ہاتھ آتا ہے, یعنی وہ جوک ہوتی ہے. لیکن معاملہ بہت خطرناک ہے. دنیا کو فوری طور پر صدر ٹرمپ کو فورس کرنا چاہیے کہ وہ معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرائیں. ایران کو فورس کرنا چاہیے کہ جی وہ اس طرح کی پرووکیشن نہ کرے یا اس طرح کا اٹیک نہ کرے جس سے عرب ممالک جو ہیں وہ اس کو اپنے اوپر اٹیک کے طور پہ لیں. تو یہ وہ معاملہ ہے. میں اس کو بڑی کلیئرٹی سے سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کو بہت کمزور سمجھنا غلطی ہوگی. بلا شبہ پبلک میں ان پاپولر ہیں, امریکہ میں بہت مہنگائی ہے, مڈ ٹرم الیکشن ہے, یہ سارے فیکٹس کے باوجود ایک بار یاد رکھیں کہ جو قومیں ہوتی ہیں جب انہوں نے چاہے ان پہ جنگ مسلط ہوئی ہو یا چاہے انہوں نے جنگ میں کود گئے ہو, لیکن وہ کسی بھی حالت میں مخالف کا پلڑا بھاری ہوتے دیکھیں گے تو کوئی بھی لیڈرشپ ہو وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. سر ابھی اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی, کیونکہ ظاہر ہے اسپوائلر جو ہے وہ تو اسرائیل ہی ہے, بنجامن نیتن یاہو ہی ہے, اور چونکہ آگے اکتوبر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ اس کی شہرت ہے اور کرپشن کے کیسز بھی چل رہے ہیں, چانسز نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں امریکہ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں, فورن منسٹر ہیں جو مارکو روبیو ہیں, ان کی اگر لائن دیکھیں جو ڈی وینس سے بالکل اپوزٹ نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسرائیل کی زبان بول رہے ہوں. مارکو روبیو کیا وہ ایک اہم فیکٹر ہو سکتے ہیں ساری صورتحال کو مزید کشیدہ کرنے میں یا کنفیوژن کریٹ کرنے میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ امریکہ کبھی بھی اسرائیل کے خلاف نہیں ہوا, نہ ہوگا, نہ ہو سکتا ہے. اسرائیل کی جتنی سٹرونگ لابی ہے امریکن گورنمنٹ کے اندر, اس میں اکیلا مارکو روبیو نہیں ہے, پیٹ ہیگزٹ بھی اسرائیلی زبان بولتے ہیں, اس کے بعد اسٹیو وٹکوف بھی اسرائیل کی زبان بولتا ہے, جیرڈ کشنر بھی یہودی اور زائنسٹ زبان بولتا ہے. ماں سوائے جے ڈی وینس کے, ماں سوائے 1-2 اور جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, اس کے علاوہ تمام جو ہیں وہ اسرائیل کی زبان بولتے ہیں. اور یہ جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس نے تنقید کی, تو آپ کو میں بار بار یہ پوائنٹ سب جگہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نیتن یاہو پر تنقید کی ہے, شخصیت پر. اسرائیل کے وہ خلاف نہیں ہوں گے. ان کو یہ پتا ہے کہ نیتن یاہو کے اکتوبر تک الیکشن ہے, وہ نہیں جیتتا, اس سے جان چھوٹ جاتی ہے, تو بھی ان کو فائدہ ہے کہ نیا جو پرائم منسٹر آئے گا وہ ایک نئے ریلیشن بنائے گا اور اس کو جناب امریکہ اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ کرے گا. نیتن یاہو کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل سروائیول بھی اس جنگ میں ہے, اس کی زندگی کا سروائیول بھی ہے. وہ جیل میں سڑے گا اگر وہ الیکشن نہیں جیتتا ہے. اس کو ابھی تو استثناء ملا ہوا ہے پریزیڈنٹ آف اسرائیل کی طرف سے, ورنہ کرمنل پروسیڈنگ میں اس کو جیل ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کو امریکہ لوز کر سکتا ہے لیکن اسرائیل سے کسی بھی حالت میں تعلقات خراب نہیں کرے گا. مارکو روبیو ہو یا کوئی بھی ہو, امریکہ اسرائیل کو آپ ایک ہی سمجھیں, تھے, ہیں اور رہیں. بالکل ٹھیک ہے. حامد خان المشرقی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور ایران امریکہ اس وقت جو مذاکرات اس کے حوالے سے آپ نے ناظرین کی گفتگو سنی ہی. اب بات کریں گے جو پنجاب میں ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے اور جس طریقے سے حکومت دعوے کر رہی ہے, ای بسز ہوں, ای بائکس ہوں یا دیگر منصوبے ہوں, وہ کس حد تک عوام کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں, اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. پنجاب میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں جو نئی پیش رفت سامنے آئی ہے اسے محض نئی بسز یا ای بائکس کی فراہمی کا منصوبہ قرار دینا کافی نہیں ہوگا. اگر یہ تمام منصوبے اپنی اصل روح کے مطابق مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ صوبے کے ٹرانسپورٹ, ماحولیات, صنعت, روزگار اور نوجوانوں کی معاشی خود مختاری کے شعبوں میں ایک بڑی تبدیلی کا آغاز ثابت ہو سکتے ہیں. اب جیسا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں جن منصوبوں کا اعلان کیا گیا ہے ان میں الیکٹرک بسز کے وسیع نیٹ ورک, ای ٹیکسیوں, ای3 ویلز اور طلبہ کے لیے آسان اقساط پر ای بائکس, میس ٹرانزٹ منصوبوں اور مقامی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے قیام کو ایک جامع پالیسی کے طور پر پیش کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ منصوبے واقعی پنجاب کے ٹرانسپورٹ نظام میں دیر پا انقلاب لا سکیں گے یا پھر ماضی کی طرح اعلانات تک ہی محدود ہو جائیں گے.
देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने वाला मंसूबा तलबा के लिए एक साल में 1 लाख ई बाइक्स की फराहमी है। हुकूमत की जानिब से हर बाइक पर 70,000 रुपये सब्सिडी, सिर्फ 14,000 रुपये डाउन पेमेंट और 2100 रुपये माहाना सूद से पाक किस्त की पेशकश बिलाशुबा नौजवानों के लिए एक पुरकशिश स्कीम है। ख़ास तौर पर तालिबात की डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फ़ीस हुकूमत की जानिब से अदा करने का ऐलान ख़वातीन की नक्लो हरकत, तालीम तक रसाई और बाइख्तियार बनाने की समत एक अहम कदम तसव्वुर किया जा सकता है। इस स्कीम में शफ़ाफियत बरकरार रही और तकसीम मेरिट पर हुई तो हज़ारों तलबा को रोज़ाना के सफ़री अखराजात और मुश्किलात से निजात मिल सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत ने आइंदा 5 बरसों में 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि पहले मरहले में पंजाब की 91 तहसीलों तक 1500 बसें पहुँचाने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। अगर वाकई तहसील सतह तक जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब हो जाती है तो इससे न सिर्फ शहरियों के सफ़र में आसानी पैदा होगी बल्कि देही और नीम शहरी इलाकों में भी मयारी सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बसेस के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, ईंधन की दरामदी लागत में बचत और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग में भी मदद मिल सकती है, जो कि मुस्तक़बिल की अब तो ज़रूरत बन चुकी है। इस मंसूबे का एक और अहम पहलू मकामी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आगाज़ है। जैसे कि पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है कि पंजाब अब सिर्फ बसेस नहीं चला रहा बल्कि ख़ुद बसेस बना भी रहा है। अगर अमली तौर पर यह मंसूबा कामयाब होता है तो इससे सनती तरक्की, नई सरमायाकारी, रोज़गार के मौक़े और टेक्नोलॉजी की मुंतकली जैसे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। मकामी सतह पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी एक नए बाब का आगाज़ साबित हो सकती है, बशर्ते कि इस सनत को तसलसल, सरमायाकारी और मुनासिब पॉलिसी सपोर्ट हासिल रहे। फिर इसी तरह गुजरांवाला और फैसलाबाद के मैस ट्रांजिट मंसूबे भी सूबे के बड़े सनती शहरों में ट्रैफिक के मसाइल कम करने की कोशिश हैं। अगर ये मंसूबे मुकर्ररा वक्त और मयार के मुताबिक मुकम्मल हो जाते हैं तो लाखों शहरियों को बेहतर सफरी सहूलत मिल सकती है, कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी भी आएगी और शहरों की मजमूई मनसूबाबंदी में बेहतरी पैदा होगी। ताहम पाकिस्तान में बड़े तरक्याती मंसूबों की तारीख़ ये भी बताती है कि ताख़ीर, लागत में इजाफ़ा और इंतज़ामी कमज़ोरियाँ अक्सर ऐसे मंसूबों की रफ्तार मुतासिर करती रही हैं। और ये भी हकीकत है कि सिर्फ गाड़ियाँ या बसेस ख़रीद लेना काफ़ी नहीं, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के लिए चार्जिंग स्टेशंस, बिजली की बिला तातुल फराहमी, तरबियत याफ्ता तकनीकी अमला, मौसर देखभाल, स्पेयर पार्ट्स की दस्तयाबी और मजबूत ऑपरेशनल निज़ाम भी उतना ही ज़रूरी है। अगर इन बुनियादी तकाज़ों को नज़रअंदाज किया गया तो बेहतरीन मंसूबे भी चंद बरस के बाद मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह ई बाइक्स की तकसीम में मुकम्मल शफ़ाफियत, डिजिटल निगरानी और मेरिट पर अमल दरामद इस मंसूबे की कामयाबी के लिए नागुज़ीर होगा। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नौजवानों की सहूलत, ख़वातीन की नक्लो हरकत, सनती तरक्की और जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही पॉलिसी फ्रेमवर्क में समोने की कोशिश की है। अब असल इम्तहान ऐलानात का नहीं बल्कि अमल दरामद का है। अगर पंजाब हुकूमत अपने मुकर्ररा अहदाफ, शफ़ाफियत, मयार और बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने में कामयाब रहती है तो फिर ये मंसूबे न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में जदीद माहौल दोस्त और पायदार ट्रांसफार्म की बुनियाद रख सकते हैं। और नाज़रीन, एक और अहम मामला है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, जिसके हवाले से हमेशा आवाम के साथ या तो धोखा हो जाता है या फिर जो कीमतें बढ़ती हैं तो वापस आने के बाद भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी नहीं होने पाती। क्या स्ट्रेटजी हुकूमत की होनी चाहिए या हो सकती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमेशा से मईशत, महंगाई और आवामी ज़िंदगी पर बराह रास्त असर डालती रही हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल भी पाकिस्तान जैसे दरामदी ईंधन पर इन्हसार करने वाले मुल्क के लिए बड़े माली और मौशी नताज पैदा करता है। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत ने अब पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फ़ंड कायम करने का फ़ैसला किया है, जिसका बुनियादी मकसद कीमतों में अचानक आने वाले शदीद उतार चढ़ाव के असरात को कम करना है। बज़ाहिर ये एक इंतज़ामी इक़दाम दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे मुआशी इस्तेहकाम, मालियाती नज़्म व ज़ब्त और आवाम को कीमतों के शदीद झटकों से बचाने की एक बड़ी हिकमत अमली कारफरमा नज़र आती है। इस इक़दाम की सबसे बड़ी वजह आलमी सतह पर तेल की कीमतों में बढ़ती हुई गैर यकीनी की सूरत हाल है।
गुज़श्ता चंद बरस में मशरक़ वस्ती की कशीदगी, रूस यूक्रेन जंग, बहरी रास्तों में रुकावटें और ओपेक प्लस की पैदावार से मुतालिक पॉलिसियाँ और आलमी तलब व रसद में तब्दीलियों ने ख़ाम तेल की कीमतों को गैर मामूली तौर पर मुतासिर किया है। पाकिस्तान चूँकि अपनी पेट्रोलियम ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामद करता है, इसलिए आलमी कीमतों में इजाफा बराह रास्त दरामदी बिल, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर और रुपए की कदर पर दबाव डालता है। ऐसे हालात में हुकूमत के लिए हर 15 रोज़ के बाद कीमतों में नुमाया रद्द-बदल करना न सिर्फ मुआशी बल्कि सियासी तौर पर भी एक मुश्किल फ़ैसला बन जाता है। दूसरी अहम वजह महंगाई पर काबू पाने की कोशिश है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ईंधन नहीं बल्कि तकरीबन हर शोबे की लागत का हिस्सा हैं। जैसे ही ईंधन महंगा होता है, माल बर्दारी के अखराजात बढ़ जाते हैं, ज़राई शोबे की पैदावारी लागत में इजाफा हो जाता है और सनतों के अखराजात बढ़ते हैं और बिलाखिर अशिया खुरनोश समेत तकरीबन हर चीज़ की कीमत मुतासिर होती है। इसीलिए हुकूमत चाहती है कि अगर आलमी मंडी में अचानक कीमतें बढ़ भी जाएँ तो इस फंड के ज़रिए फ़ौरी माली सहारा फराहम करके आवाम पर पड़ने वाला बोझ किसी हद तक कम किया जा सके। इस फैसले का एक और अहम पहलू मालियाती मनसूबाबंदी है। माजी में हुकूमतों को अक्सर अचानक सब्सिडी देना पड़ती थी या फिर कीमतों में फ़ौरी इजाफा करना पड़ता था, जिससे बजट के अहदाफ मुतासिर होते थे। अब अगर इस फंड में मुनासिब वसाइल जमा होते हैं तो हुकूमत के पास एक ऐसा मालियाती बफर मौजूद होगा जिसे ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे न सिर्फ बजट साजी में आसानी होगी बल्कि पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से फ़ैसले भी ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में किए जा सकेंगे। ताहम इस मंसूबे की कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ फ़ंड के क़याम पर नहीं बल्कि इसके तरीक़ाकार पर होगा। सबसे अहम सवाल यह है कि इस फ़ंड में रकम कहाँ से आएगी। अगर ये वसाइल पेट्रोलियम लेवी, इजाफी महसूलात या फिर किसी और हुकूमती ज़राए से जमा किए जाएंगे तो अवाम ये जानना चाहेंगे कि फ़ंड कब और किस तरीके से इस्तेमाल होगा। इसीलिए हुकूमत की जानिब से शफ़ाफ ऑडिट का निज़ाम होना बड़ा ज़रूरी है ताकि ये तासुर पैदा ना हो कि महज महसूलात जमा करने का एक और ज़रिया बन गया। तो देखते हैं क्या फ़ैसले हुकूमत करती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।